لیکن وہ فوجی اگر اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لیں کہ یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے کہ ہماری قوم پڑی ہوئی سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور اس لیے ہیں کہ دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، بے شک تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن اگر نیت میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، معمولی درجہ نہیں ہے ان فوجیوں کا، میں نے پہلے عرض کر دیا سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں میں اگر کوئی بہت اچھا ہے بڑا مبارک ہے وہ، باقی جیسے ہیں سب جانتے ہیں۔ نمبر 35، وہ شخص جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی رہتی ہے۔ پہلے ایک حدیث گزری تھی گزشتہ جمعے یا اس سے گزشتہ جمعے کہ جو آدمی تخلیے میں، علیحدگی میں، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو حدیث ابھی بیان ہو رہی ہے یہ تخلیے کے نہیں ہے، ہم میں سے اکثر تاجر ہیں، بعض تاجر ایسے ہیں جن کی اپنی دکانیں ہیں، اپنا کاروبار ہے، بعض ایسے ہیں جو ان کے یہاں کام کرتے ہیں، کر تو وہ بھی تجارت ہی رہے ہیں ملازمت کی صورت میں، تو کتنی ہی مرتبہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کاروبار میں جو حرام سامنے چیز آ جاتی ہے، حرام معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اس حرام کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ ایسا رونے والا جو اللہ کے خوف سے کہیں بھی ہو، اس کی آنکھ رو دی، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 36، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ جو بات آپ کریں حق کریں، ناحق نہ کریں، جو حق سمجھتے ہوں وہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ ایک غلط کام کر رہا ہے نا، یہی نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یہ کہ کسی کو اچھی بات بتلا دینا، نہی عن المنکر یہ کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا تھا اس کو روک کر اچھی بات بتلانا۔ یہ جو اچھی بات ہم بتلا رہے ہیں اس کو غلط کام سے روک رہے ہیں، اور اس نے جھٹ یہ فتویٰ لگا دیا ملا قسم کا آدمی ہے، یہ ملامت کی سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا۔ اس سے اوپر بہت سارے درجات ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ سننے والے کو برداشت نہ ہو اور غصہ آ جائے، لیکن یہ اس کی ملامت کو برداشت کرتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ ایسے شخص کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے، بڑی بات ہے یہ۔ نمبر 37، جس شخص نے کبھی اپنا ہاتھ غیر حلال مال کی طرف نہیں بڑھایا، حرام کی طرف نہیں بڑھایا، کبھی بھی کیسی بھی صورت میں حرام ہو، انسانوں کی صورت میں ہو، غیر انسانوں کی صورت میں ہو، حرام ہے، اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ اس کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 38، جس شخص نے حرام کی طرف نگاہ پھیر کر بھی نہیں دیکھا، ایک چیز حرام چیز نظر آئی، چلتے ہوئے نظر آ گئی، پلٹ کے نہیں دیکھا اسے، جب پلٹ کے نہیں دیکھا تو اس کو برتنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 39، جو شخص سود نہیں لیتے، سودی کام نہیں کرتے۔ جب میں یہ سود کا ذکر کرتا ہوں بعض لوگوں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، اکثر بینکر ہے نا، لگتی رہے، یہ ہے ملامت کر رہا ہے، کرتے رہو، بات تو یہی کہوں گا، اللہ کا حکم یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سود کا ذکر کیوں ہوتا ہے، کاروبار ہے یہ، تو کاروبار اللہ نے نہیں فرمایا حلال کاروبار کرو حرام سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا،
اور انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس سب میں یہ شامل ہے سود. اللہ نے نہیں بتلایا. قرآن کی تلاوت کرتے ہو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک قیامت کے قریب ایک وقت وہ آئے گا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ ہے وہ وقت. ایک بینک میں ایسا ملازم جو دوسرا کام بھی کر سکتا ہے حلال لیکن نہیں کرتا، تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کے، حلق سے نیچے تو نہیں اتر رہا قرآن. اللہ نے منع کیا ہے سودی کام مت کرو. لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ. اور جو سود کا کام نہیں کر رہا، جو سود نہیں لے رہا، اللہ فرما رہا ہے میں اس کو اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، افراتفری کا وقت ہوگا، لوگ یہاں تک اپنے پسینے کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میں اپنے عرش کے نیچے اس کو سایہ عطا فرماؤں. سود حرام ہے، مکمل حرام ہے، ہر طرح ہر صورت میں حرام ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. حرام سے بچنے کی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بینک کی نوکری چھوڑ دیں، سود کو حرام کہا ہے. اور میں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے. میں تو ہر دفعہ یہ بتلاتا ہوں کہ جو اس کا نعم البدل تلاش کرو، اس کے برابر یا اس سے اچھی نوکری مل جائے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. کتنے لوگوں نے کیا؟ چند ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ سن کر کیا تو میری نجات کا ذریعہ ہے. پتہ نہیں کس بات پر اللہ بخش دے. لیکن بہرحال سود حرام ہے. یہ سب سن لیں، سارے بینک والے سن لیں. تلاش کرو اپنی نوکری، دوسرا کاروبار تلاش کرو. جب مل جائے چھوڑ دینا اسے. کوئی دنیا کا نظام نہیں اس کے بغیر خراب نہیں ہوگا. یہ سوچنا کہ اس کے بغیر پاکستان کیسے چلے گا، ارے پاکستان تو ویسے بھی چل رہا ہے، تباہ ہو کے بھی چل رہا ہے، تو اس کے بغیر نہیں چل سکتا. جس کو اللہ نے منع کیا ہے، سب غلط فہمی میں مبتلا ہیں سب. وہ عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں اتنے دن میں سود ختم کر دو، وہ بغیرت اسٹیٹ بینک کا گورنر اور یہ سارے اور شرح سود بڑھا رہے ہیں. جتنا شرح سود بڑھے گا آپ کی معیشت خراب ہوگی. یاد رکھیے گا. سودی کام چھوڑ دیں. جو چھوڑ دے گا، جو اس کو نہیں کرتا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 40، جو لوگ رشوت نہیں لیتے، ایسے منصب پر ہیں، ایسے محکمے میں ہیں کہ وہاں رشوتیں چلتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اللہ کا ایسا بندہ وہاں ملازم ہے رشوت نہیں لیتا، بڑا مبارک ہے. اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اس شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. رشوت، اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الراشی رشوت لینے والا، والمرتشی رشوت دینے والا، دونوں کو دونوں جہنم میں جائیں گے. اپنے ناجائز کام کو جائز کرانے کے لیے رشوت دیتا ہے اور وہ بھی رشوت لے رہے ہیں. کسی بھی محکمے میں چلے جائیے آپ، سرکاری میں سب جگہ یہی حال ہے. نمبر 2، جائز کام ہے نہیں کر کے دے رہا وہ سامنے والا، اور وہ پیسے مانگ رہا ہے، پیر دوڑی کرا رہا ہے، خوب پیر گھس گئے، آخر رشوت دینی پڑی. جائز کام تھا میرا. فقہا فرماتے ہیں جائز کام کو حل نہ کر کے دے اور رشوت لے تو دینے والا جہنم میں نہیں جائے گا، لینے والا جائے گا. کیونکہ یہاں تو جائز کام تھا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. یہ جائز کام کر کے ہی نہیں دے رہے تھے. کون سا سرکاری محکمہ ہے؟ ریلوے تباہ ہوا نا، کیسا تباہ ہے؟ یہ ایسی تھوڑی ہو گیا. کہیں رشوتیں تھیں، کہیں مال گھر اٹھا کے لے گئے، تباہ ہو گیا. مجھے ریلوے والوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت کہ میں ریلوے کی مسجد میں ہوں، میں کوئی ان کا پیسہ تھوڑی کھا رہا ہوں. تباہ ہو گیا رشوت سے تباہ ہو گیا. آج آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جو ریلیں چلتی ہیں وہ ہم سے سستی ہیں، ہماری ریلیں مہنگی ہیں. اور سہولتیں کیا ہیں؟ 0/0 رشوت. پولیس والا رشوت لے رہا ہے. صبح کو دیکھ لیجیے اپنے محلوں میں ناشتہ فری کا، دودھ فری کا، کہیں مال اتر رہا ہے کسی کے یہاں تو آ جائیں. وہ ساری چیزیں اس کے لیے پھر حلال ہو جاتی ہیں نا.
کیا کر رہے ہیں یہ پولیس والے؟ رشوت دے رہے ہیں. اور یہ جو پولیس والے ٹریفک والے ہیں، یہاں کتنے نمازی ہیں میں نے دیکھا، نماز یہاں پڑھتے ہیں، وہاں پاکستان چوک پہ کھڑے ہو کے رشوت دیتے ہیں، اس کو بھتہ لے رہے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے. شرم نہیں آتی؟ یہ کسی کو روک کر ناجائز تنگ کرنا، یہ بھی تو حرام ہے. تم سمجھ رہے ہو ہم چلان کر رہے ہیں؟ جواب دینا پڑے گا اس کا. اور جو رانگ سائڈ آتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، یہ فرعون نام نہیں ہے، فرعون ایک لقب ہے ایک منصب پر بیٹھنے والے کا. جیسے ہمارے یہاں صدر مملکت، صدر مملکت نام تھوڑی ہے، اس منصب کا کرسی پر جو بیٹھتا ہے اس کا لقب ہے صدر مملکت. تو فرعون ایک لقب تھا مصر کے بادشاہ کا اس زمانے میں. ایک شخص ہے جو باہر سے آیا مصر میں کاروبار کرنے کے لیے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، کاروبار کرنے کے لیے آیا. بہت دن تک تو سوچتا رہا میں کیا کاروبار کروں. اس نے دیکھا کہ سبزی منڈی میں 1 روپے کے 10 خربوزے بکتے ہیں. 1 روپیہ دو 10 خربوزے لے لو. اور شہر کے اندر جا کے دیکھا تو 1 روپے کا 1 خربوزہ بکتا ہے. اس نے کہا یہ کاروبار تو بہت اچھا ہے، 1 روپے کے 10 خریدوں گا، 1 کے 10 ہو جائیں گے. اس نے وہ سبزی منڈی سے خربوزے خریدے، چادر بچھائی، بانا نہیں تھا، ایک پولیس والا آ گیا. اس نے کہا کیا کر رہا ہو؟ اس نے کہا خربوزے خریدے. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے یہاں سے جو خربوزے خریدتا ہے 1 خربوزہ ہمیں دے کے جاتا ہے. اوہو. اس نے کہا چلو حساب غلط ہو گیا، 1 کے 9 تو ملیں گے. وہ 1 خربوزہ اس کو دے دیا. باندھ کے چلا تھا، وہ جو چنگی آئی، چوکی آئی، اس نے کہا 1 خربوزہ یہاں رکھ دو. اس نے کہا بہت، یہ تو حساب سارا غلط ہو رہا ہے، 1 کے چلو 8 مل جائیں گے. آگے چلا، پھر کوئی تھا، وہ 1 خربوزہ اس نے رکھوا لیا. اس نے کہا جب میں 20 شہر میں پہنچا تو میرے ہاتھ میں 1 خربوزہ تھا اور آیا تھا کاروبار کرنے. باہر کا ہے، مصر کا نہیں ہے یہ. اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، معیشت خراب ہو گئی، یہ تو ملک بیٹھ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس نے کہا بادشاہ کو شکایت کروں گا. بادشاہ کے پاس نہ شکایت پہنچے گی نہ مجھے ملنے کے لیے بلائے گا. قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا اور ایک ٹیکس لگا دیا کہ جو میت آئے گی اس پہ 1 روپیہ لوں گا میں، بلا بادشاہ کی اجازت کے. وہ میت آ رہی ہے 1 روپیہ لے رہا ہے، اور نہیں آ رہی تو دعا تو کر رہا اللہ میاں 1 بھیج دے آج. وہ کسی آدمی نے جا کر اس وقت کے فرعون مصر سے شکایت کر دی کہ آپ کی اجازت کے بغیر ایک شخص نے قبرستان میں ٹیکس لگا دیا. اس نے کہا بلا کے لاؤ اسے. یہ گرفتار ہو کے گیا بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے پیش ہوا. اس نے ایسا بھیانک نقشہ کھینچا اس ملکہ کے حضور، اگر یہ آپ اس پر رشوت پر قابو نہیں پائیں گے آپ کی معیشت دھڑم سے گر جائے گی، ملک ختم ہو جائے گا. وہ بادشاہ کے سامنے ملزم بن کر آیا تھا اور اب مجرم بننے والا تھا. بادشاہ نے کہا یہ شکایتیں تو میرے پاس بھی آتی ہیں، اب اس پر حل کیسے ہو؟ اس نے کچھ طریقے بتلائے. بادشاہ نے اس کی ہتھ کڑی کھولی. اس نے کہا آج سے تم میرے مشیر بن گئے نا، اب میں تم سے مشورہ کیا کروں گا. اب یہ مشورہ دیتا ہے، بادشاہ عمل کرتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فرعون وقت جو تھا وہ مر گیا، اس کی جگہ یہ فرعون بن گیا. یہ اس کی اولاد میں نہیں تھا، اس کے خاندان کا نہیں تھا، باہر سے کاروبار کرنے آیا تھا، یہ فرعون بن گیا. اس کا نام لکھا ہے تفسیروں میں ریان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون. اور یہ پھر بعد میں وہی فرعون بنا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنا بے وقوف آدمی تھا، یا تو اس نے اتنی عقل مندی کی بات کی تھی، یہاں اتنا بے وقوف تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی. کیا یہ بیت الخلا نہیں جاتا تھا؟ اور بیت الخلا میں اس کے پیٹ سے 2 سے 2.5 سیر غلاظت نہیں نکلتی تھی روزانہ؟ کیا رب کے اندر سے غلاظت نکلا کرتی ہے؟ رشوت ناسور ہے ہمارے ملک کا. ہمارا ملک ختم ہی اسی لیے ہوا ہے کہ رشوت عام ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں اس محکمے کے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی وجہ سے تو چل رہی ہے گاڑی. پوری دنیا چلے گی اچھے لوگ جب تک ہیں. حدیث میں آتا ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ
کہنے والا دنیا میں موجود ہے، یہ دنیا برقرار رہے گی، جس دن نہیں ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ جو اچھے لوگ ہیں جس محکموں میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہی عن المنکر کریں وہاں جا کر اپنے بھائیوں کو، بہت ضروری ہے۔ بہرحال جو رشوت نہیں لیتے اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 41، وہ شخص جو ذکر الہی کی غرض سے وقت کا شمار کرتا رہتا ہے، اس کے کچھ معمولات ہیں، وقت اس میں نماز بھی آ گئی نا، اور یہ وقت دیکھتا ہے کہ کب وقت میرا وہ ہو جائے گا میں اپنے دنیا کے کاموں کو سمیٹ کر ان کاموں میں لگوں، اللہ اس کو بھی، اس انتظار کرنے والے کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 42، جس نے کسی غمگین کا غم دور کر دیا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دی، اس کے غم ہلکا کرنے میں، ختم کرنے میں، اس کی مصیبت دور کرنے کا سبب بنا، یہ بھی عرش کے سائے میں جگہ اس کو ملے گی۔ نمبر 43، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا میرا طریقہ، ایسی میری سنت جو مردہ ہو چکی ہو، لوگ تقریباً اس کو چھوڑ چکے ہوں، اور کوئی ایک مسلمان اس سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے 100 آدمی شہید ہوں اللہ کی راہ میں، 100 آدمی شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، ان 100 کو جتنا شہادت کا ثواب ملے گا، اس اکیلے سنت کو زندہ کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کا، کیا خیال ہے کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ سے عشق نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے رسول سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سوچئے گا کہ ہم سے کون سی سنت ضائع ہو رہی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔